اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے تو اللہ نے مہربانی کرتے ہوئے اس پر توجہ دی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کلمات سے مراد حسب ذیل دعا ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف میں دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان باری تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات کے بارے میں آدم نے عرض کیا، اے اللہ کیا تو نے مجھے اپنے دست مبارک سے پیدا نہیں فرمایا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا کیا تو نے مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا جب مجھے چھینک آئی تو کیا تو نے یہ نہیں کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور تیری رحمت تو تیرے غضب پر غالب ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا کیا تو نے لکھ نہیں رکھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا اے اللہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت میں لوٹا دے گا؟ فرمایا ہاں۔ ابن عباس سے یہ روایت صحیح الاسناد ہے مگر بخاری اور مسلم میں سے بیان نہیں فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ انہ هو التواب الرحیم کے معنی یہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف توبہ کرے اور رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، جیسا اس نے فرمایا سورہ توبہ میں، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے؟ اور اس کا فرمان ہے سورہ نساء میں، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ پھر مزید فرمایا سورہ فرقان میں، اور جو توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ سے توبہ کرتا جیسے توبہ کرنے کا حکم ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی بہت سی آیات جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی توبہ کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر لطف و کرم اور اپنے بندوں پر رحمت و شفقت کا اظہار ہے۔ لا الہ الا هو التواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔